حالیہ دنوں میں جو کراچی کا کردار رہا، در حقیقت یہ میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں، اس نے عالمی اداروں کو شکست سے دوچار کیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ کراچی میں بہت لاشیں ہیں، کراچی نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں، اگر افواج پاکستان کے خلاف کوئی موومنٹ کی جاتی ہے تو سب سے بڑا ری ایکشن کراچی سے آئے گا۔ لاہور بند ہو جائے، اسلام آباد بند ہو جائے، پشاور بند ہو جائے، آلو پیاز سبزی ٹماٹر چاول گیہوں دہی اس پہ فرق پڑتا ہے، کراچی بند ہو جائے تو پوری معیشت پہ فرق پڑتا ہے، جس کو بانیان پاکستان کی اولادوں نے ناکام بنایا، افواج پاکستان کا ساتھ دیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ امید ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جس طرح عمل بہترین تھا، رد عمل کے لیے اب ہم کوشاں ہیں۔ کراچی میں پختون، پنجابی، سندھی، بلوچ، سرائکی، گلگتی، بلتستانی، ہزارہ، اردو بولنے والے تمام قومیتیں موجود ہیں۔ کے پی کے پختون بالکل پریشان نہ ہوں، کراچی کے اندر پختون ان سے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بلوچ سردار بھی بالکل پریشان نہ ہوں، بلوچ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ سندھی وڈیرے اپنی سیاست کریں، سندھی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، سرائکی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو یہ جو ری ایکشن دیا، یہ صرف مہاجروں نے نہیں دیا، یہ تمام قومیتوں نے دیا، منی پاکستان نے دیا۔ جو پاکستان میں ہونا ہے پہلے کراچی میں ہونا ہے۔ کراچی ہی رزلٹ ہے ہر اس سبجیکٹ کے رزلٹ کا، جس کو چاہے عالمی ادارے دیکھیں، ملکی ادارے دیکھیں، آپ دیکھیں، صحافی دیکھیں یا میں دیکھیں۔ کراچی بالکل بے فکر رہے، آج کے بعد کراچی بالکل بے فکر رہے۔ یہ آج ہمارا پہلا عملی قدم ہے اور یہ قدم اب آ گیا ہے میدان میں۔ اب اس کے دو راستے ہیں، یا تو شہادت کی منزل پا کے قبر میں اتریں گے، یا پاکستان کو دنیا کی 10ویں بڑی معیشت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ زندگی میں کچھ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں، دیکھیں یہ کھیت ہے، ہر آدمی ایک کھیت لگاتا ہے جس کا وہ پھل کھاتا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ کھیت ہے جس کے پھل شاید ہم نہ کھا سکیں، یقیناً ہم نہیں کھا پائیں گے، اور یقیناً میرے پاس اب زیادہ وقت بھی نہیں، مجھے کم سے کم وقت میں اپنے ایجنڈے کو آپ کے سامنے لانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ پھل، اس پہ محنت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے، جو میرے والدین نے پاکستان میرے حوالے کیا، تہذیب یافتہ، ثقافتی، معاشرتی طور پہ بہترین پاکستان دیا۔ میری ماں نے میری تربیت میں مجھے ٹیپو سلطان پڑھایا، اور پریشان میں یہ ہوں کہ میں اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو، شیرخوار بیٹیوں کو، یا آپ کے بچوں کو آنے والے دور میں کس ماحول میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں قبر میں سکون ملے گا؟ کہ ہمارے بچے کس حال میں، کس حالت کے اندر اس شہر میں، اس ملک میں گزارا کریں گے؟ کیا ان کا مستقبل ہوگا؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ہماری محدود نظر کل سے آگے گئی نہیں کبھی۔ ہماری نظر تو یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا فائدہ، یہ کس ایجنڈے سے آیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس سے آگے نہ سوچنے کی کبھی کسی نے کوشش کی ہے، نہ کوئی کرے گا۔ لیکن میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، میں جانتا ہوں وہ تہذیب ثقافت کے امین ہیں، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ جنگیں کبھی بھی فوج نہیں لڑا کرتی، جنگ تو قوم لڑا کرتی، اور اس کا فقدان دیکھنے میں نظر آیا۔ جب آپ کسی کو صحت مند معاشرہ دیتے ہیں یا صحت مند معاشرے کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا سب سے بنیادی جز ہے نظام انصاف۔ جہاں انصاف نہیں، وہاں کوئی معاشرہ نہیں۔ چرچل کا مشہور ڈائلاگ ہے جنگ عظیم دوئم میں، جب برطانوی عمائدین نے اس سے آ کے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ برطانیہ تباہ ہو جائے گا، تو اس نے نہ پوچھا یہ کہ بندوقیں کتنی ہیں، توپیں کتنی ہیں، میزائل کتنے ہیں، جہاز کتنے ہیں، اس نے یہ کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے صرف ایک بات پوچھی، یہ بتاؤ ہمارے ہاں نظام انصاف کیسا چل رہا ہے اور عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عدالتیں بہت اچھا انصاف کر رہی ہیں، تو اس نے کہا بے فکر رہو، اس ملک کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تاریخی سچ اور حقیقت ہے۔ اسلام اور انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ۔ در حقیقت انصاف کا نام ہی اسلام، اور اسلام کا نام ہی انصاف ہے۔
آپ جن خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں ان کو کہا جاتا تھا انصاف کرنے والا خلیفہ. اس کا اردو ادب میں ترجمہ تو یہی بنتا ہے. باقی مولوی صاحبان نے یہ اپنے لیے نکال لیا تاکہ وہ صدر بن جائیں تو خلیفہ راشدین ہے. یہ ممکن نہیں. سب سے پہلے ہمیں انصاف کی طرف جانا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی مجبوریاں کیا ہیں, اس لیے میں نے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کا اس لیے انتخاب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی لفظ کا قربانی کسی ٹی وی چینل کو دینی پڑے. لیکن آپ کے درمیان بھی بیٹھ کے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں انتہائی مہذب انداز کے اندر اپنے موقف سے آپ کو آگاہ کروں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کی رینکنگ نیچے سے چوتھے نمبر, ہم نیچے سے ٹاپ 5 ہیں. یہ ہمارے لیے شرم اور افسوس کا مقام ہے. پاکستان کا نظام انصاف سال ہا سال سے اس لائق بھی نہیں ہوا کہ ٹاپ 100 میں آتا. مسلسل پستی کی جانب گامزن ہے اور اس کی چند وجوہات ہیں. میرا اور نظام انصاف کا بہت پرانا یارانہ ہے. یہ جد و جہد کوئی آج کی نہیں ہے. اس جد و جہد کا باقاعدہ آغاز ہوا. میں ترتیب سے آپ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جہاں مجھے آنا ہے وہاں آپ اس درد کو اور اس تکلیف کو سمجھ سکیں جس کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان آ کے بیٹھا ہوں. 2007 میں میں فیصل رضا عابدی حقیقت میں, چونکہ میرے نانا جان اور ان کے میرے اکثریت گھر والوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے رہا ہے. کوڑے کھائے ہیں, جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں, پنجاب میں ان کا تعلق تھا, تو ہم شروع سے پیپلز پارٹی سے لگاؤ رکھتے تھے. ضیاء عمریت کی وجہ سے شاید میرے بھی فوجی اداروں کے بارے میں وہی تاثرات تھے جو اکثریت لوگوں کے ہیں. لیکن یکسر 2007 میں اس نظریے میں تبدیلی آ گئی. یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو ہمیں فوجی ایجنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹی میں آج سے نہیں کر رہا. 2007 سے اس کا آغاز ہوا جب پرویز مشرف نے تکفیریت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بے شک یہ چینج مرحوم کی مرہون منت ہی ہے. ہر جگہ 2 مائنڈ سیٹ ہوا کرتے ہیں, ہر محکمے میں 2 مائنڈ سیٹ ہیں, صحافت میں, فوج میں, عدلیہ میں, پارلیمنٹ میں, سیاستدانوں میں, عوام میں, ایون کے گھر میں. ہم ہمیشہ اپنے مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کیا کرتے ہیں فار دا چینج. ہم چینج کو سپورٹ کرتے ہیں, شخصیات کو نہیں. چینج کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ اس چینج کو مضبوط کرے. تو اس وقت سے فوج کی حمایت کا آغاز کیا, کیونکہ گزشتہ 24 سال سے میں اپنے ہم نوا لوگوں کو اور 14 سال سے میڈیا کو بتاتا آیا ہوں کہ میں ایک جنگ لڑنے آیا ہوں. 2007 میں لال مسجد آپریشن کے وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کس سے ہے. تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج بناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ جنگ بڑی کامیابی سے لڑی گئی جہاں قانون کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا, ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا, ویجنگ آف وار کا کھلا آغاز ہو چکا تھا اسلام آباد میں. میں نے اس چینج کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو افواج پاکستان بناؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک 3 دن بعد اس فتح کو شکست میں ڈھالنا شروع کیا. عالمی میڈیا کی سربراہی میں, میڈیا ہی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ایک دور میں پرویز مشرف کو چوڑیاں دے کے آتے تھے, پھر اس کو قاتل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. اور اسی غلطی نے, اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا جاتا, تکفیری میری نظر میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ مذہب ہے, تکفیری صرف وہ ہے جو زبردستی بندوق کے ذریعے, دہشت کے ذریعے اپنی سوچ کو دوسرے پہ مسلط کرتا ہے. اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا ہوتا اور افواج پاکستان اور پرویز مشرف کو دھوکہ نہ ملا ہوتا تو شاید آج ہم ان حالات میں سے نہیں گزر رہے ہوتے. اس وقت فتح کو شکست میں بدلنا, آج صورتحال یہ ہے کہ آپ گلی گلی تکفیریت کا سامنا کر رہے ہیں. اور 9 مئی تکفیریت کا عالمگیر دن تھا پاکستان کے اندر. یہیں سے ورلڈ وار کا آغاز ہونا تھا, جس جنگ کا میں آپ کو 10 سال پہلے بتاتا آیا ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز پاکستان میں افواج پاکستان پہ حملوں کی صورت میں اس کا آغاز ہو. بہرحال سینٹ کے اندر میں جاتا ہوں اور حلف اٹھانے کے بعد جو میری پہلی تقریر ہے, آج تک میرا وہی لائے عمل ہے. اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے سنیں گے تو روڈ میپ میں وہیں پہ دے چکا تھا, کیونکہ ہم اپنے الفاظ کے پابند ہیں.
ہم جو لفظ ادا کریں گے اس پہ عمل کریں گے. تبدیلی نفس کا آغاز اپنے اندر سے کیا جاتا ہے, معاشرے سے نہیں. جب انسان خود تبدیل ہوگا معاشرہ خود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال پرویز مشرف کو ناکام بنانے کے لیے عالمی اداروں نے افتخار محمد چودھری کو لانچ کیا. مقصد ہزاروں کی تعداد میں وہ دہشت گرد جو افواج پاکستان پکڑ چکی تھی ان کی رہائی یقینی بنا کے انہیں شام اور عراق میں ٹرانسپورٹ کرنا, جہاں آل رسول کے مزارات پہ وہ حملوں میں ملوث پائے گئے. اس کی سرکوبی کرنے کے لیے میں نے پوری طاقت سے افواج پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا. دیکھیں میرے معزز صحافی بھائیوں, کم سے کم اب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے جو ایجنٹی کرتا ہے اس کی گاڑی پہ وزیر کا جھنڈا لگ جاتا ہے. جو ایجنٹی کرتا ہے وہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور صبح اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکا. جو ایجنٹی کرتا ہے اس کو برات دی جاتی ہیں. جو ایجنٹی کرتا ہے وہ قابل فخر بن جاتا ہے, لیکن جو ایجنٹی نہیں کرتا وہ تنہا رہ جاتا ہے. افتخار چودھری کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی میں خلاف تھا. ثاقب نثار کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی میں خلاف تھا. آج کے دور کے نیازی کے ساتھ, آج کے دور کا نیازی اس کا لقب ہے, وہ اس دور کا نیازی تھا, یہ اس دور کا نیازی ہے. اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی میں خلاف تھا. میں تو اس وقت سے فوج کی حمایت کر رہا ہوں جب تنکا جوڑ کے اس دور کے نیازی کو لیڈر بنایا جا رہا تھا. تنکا جوڑ کر. اور جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی, غلط, جھوٹ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی, جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا. زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی, اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا. پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی, اس کو سندھ دے دیا گیا. باپ بنا کے بلوچستان دے دیا گیا. اس طرح بندرباٹ ہو گئی. تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی. اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی تھی, اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی, سبھی کو لائی تھی. بہرحال افتخار چودھری کو لانچ کیا گیا. تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے 2 لوگوں کے افتخار چودھری کو خلیفۃ المسلمین بنا کے پیش کیا پارلیمنٹ پہ. پارلیمنٹ کے ذریعے, باقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندھے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا. جس نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رہائی کا عمل شروع کیا, اور یہیں سے ٹکراؤ کا آغاز ہوا. 4.5 سال میں نے اس سے جنگ لڑی, بالکل عین آئینی اور قانونی. جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لی. ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر. میں قبر تک تو اب سینیٹر ہوں, تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں. میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی, اس کے اوپر کیس داخل کیا, اور کیس کیا میں نے ایس او پی 113/2005 سپریم جوڈیشل کونسل کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق, جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا ایک دوسرا راستہ خود افتخار محمد چودھری اس دور کے تمام ججز نے بنایا. اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کو مجھ پہ لانچ کیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے. 4.5 مہینے میں نے انویسٹیگیشن کی. پاکستان کی سینٹ کے اندر میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا. اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ کو سینٹ میں سبمٹ کرایا گیا. رپورٹ دی نہیں گئی. رپورٹ تیار تھی, میں فاتح ہو چکا تھا. اگر اس وقت میری فتح کا نہیں قانون کی فتح کا اعلان ہو جاتا تو آج عدلیہ آپ کو یکسر الگ نظر آتی. اس دور میں اس کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے مجھے منہ بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے. الحمدللہ قدرت کا مکافات عمل سامنے آیا, آج وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود اس کو گالیاں دے رہے. لیکن جو آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت اور اس سے جو نقصان ہوا, اس پاکستان کے نقصان میں صرف افتخار چودھری اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. ہر وہ صحافی, ہر وہ جرنلسٹ, ہر وہ اینکر, ہر وہ سیاستدان, ہر وہ سیاسی لیڈر جو اس کو کندھے پہ بٹھا کے لایا اس کا برابر کا شریک ہے. یہ اور بات ہے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں, انصاف پسند اور انصاف شکن کا کوئی نظام ہی نہیں. ریٹائرمنٹ تک وہ خلیفۃ المسلمین تھا, اس کے بعد گالی ہو گیا. مغل بادشاہ کا قول صحیح ثابت ہو گیا. میں اس خطے میں آیا ہوں جہاں پہ ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال قوم کیا کرتی ہے اور جانے والے کو گالی دے کے رخصت کرتی ہے. بالکل آج تک
اس کال کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے تیزی سے اپنی آپ کی طرف آؤں جہاں پہ مجھے آنا ہے. بہرحال جب رپورٹ ٹیبل نہیں ہوئی, مجھ سے 3 چیزوں پہ استعفیٰ لیا گیا. مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بلا کے کہا, کیونکہ میرا تقاضا تھا 2013 میں جمہوری مارشل لا کا, مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا آپ اس سے واپسی اختیار کریں اور معذرت کریں. میں نے کہا نہیں, میں سیاست تو قربان کروں گا لیکن اپنے مشن کو قربان نہیں کروں گا, میں اس پہ گامزن ہوں. میں نے ان کو سمجھایا کہ جمہوری مارشل لا پہلے میرے سے سمجھ تو لیں کہ یہ ہے کیا, لیکن شاید وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسرا, افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ریفرنس ظاہر کیا ہے وہ واپس لے لیں. میں نے کہا یہ ممکن نہیں, یہ انصاف قانون اور حق کا مقدمہ ہے, اس میں میں نے 4.5 سال ریسرچ کر کے جان مار کے اکیلا تن تنا مقابلہ کیا ہے ایک ایسے آدمی کا جس کے آگے 24,99,999 افراد سر جھکا کے کھڑے. اس دور میں صرف 2 آدمی اس کے خلاف تھے, ایک پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری اور دوسرا میں. بہرحال استعفیٰ ہو گیا, میں نے استعفیٰ دیا, لیکن میں نے اپنے اس انصاف کو پارلیمنٹ پہ قرض کے طور پہ چھوڑ دیا. آج بھی آپ کی پارلیمنٹ میرے قرض کی مقروض ہے. کس حساب سے آپ توہین پارلیمنٹ کے بل پاس کر رہے ہیں؟ شرم آتی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے اس انصاف کی رپورٹ کو ٹیبل کریں جس کو آپ کے ایک سینیٹر نے محنت کر کے ایک فرعون وقت کے لیے ایک سامنے دائر کیا تھا. آپ اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتے, آپ کسی کو کیا انصاف دیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈبیٹنگ کلب ہے, سموسے کھائیے, چائے پیجئے, کافی پیجئے, گھر جائیے, واپس آئیے, موویز کے قصے سنائیے, جلسوں کے قصے سنائیے, ٹھٹے لگائیے, کہکے لگائیے, لطیفے سنائیے اور گھر چلے جائیے. ایون کہ ان کو پتہ ہی نہیں لیجسلیشن ہوتی کیا ہے. یہ لیجسلیشن کے ادارے ہیں, جبکہ ہماری عوام کا معیار یہ ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اس لیے چنتے ہیں کہ وہ سی سی فلورنگ کرائے گا, نالیاں بنوائے گا, سڑک بنائے گا. یہ شعور کا فقدان ہے. کسی بھی پارلیمنٹیرین کا یہ کام ہرگز نہیں. دوسرے ٹکراؤ کا آغاز ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایف آر اے ہمارا ایک ریسرچ سیل ہے. 2009 سے میں اس بیماری کا شکار ہو گیا ریسرچ کرنے میں, کیونکہ میں کراچی بدر کر دیا گیا الطاف حسین کے تقاضے پہ, اور مجھے 4.5 سال اسلام آباد میں گزارا کرنا پڑا. کراچی مجھے آمد کی صرف اجازت تھی محرم کے دن. تنہائی نے مجھے کتابوں کا شوقین بنا دیا اور وہاں سے ریسرچ کا آغاز ہو گیا. آپ صحافیوں کے بیچ میں جو میں بیٹھا کرتا تھا ٹاک شو میں, ان تمام معزز صحافیوں کے ساتھ میں ان کو کلاسز سمجھتا تھا, جو سنتا تھا اس پہ ریسرچ کرتا تھا, اور پھر ریسرچ کا شوق ایسا چلا کہ یہ پھیل کر دنیا کے 18 ملکوں میں پھیل گیا. ہماری کوشش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش بنائی جا رہی ہے تو ہم اس کو ٹریک کریں. ہم وسائل میں بہت کمزور ہیں, ہم طاقت میں بہت کمزور ہیں, تو ہمارے پاس کیا راستہ لگتا ہے اس سے نبٹنے کا؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ہم اس سازش کو پاکستانی میڈیا پہ آتے ہیں اور تش تذبام کر دیتے ہیں. اس سے بڑا نقصان تو کسی منصوبے کو نہیں ہو سکتا جو ہم پہنچا جاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم دنیا کی تمام عالمی ایجنسیوں کے نشانے پر بھی آ جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. بیرونی دنیا میں اکثر جہازوں سے اتار کے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں جب مجھے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو مجھ سے سیدھا یہ پوچھا گیا آئی ایس آئی میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں نے بولا میرا آئی ایس آئی میں کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن آئی ایس آئی میرے ماتھے کا تاج. مجھے فخر ہے کہ تم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں. جس طرح تم ہوم لینڈ سیکیورٹی اور سی آئی اے کے وفادار ہو, میں اپنی مملکت کی ایجنسی کا وفادار ہوں. تمہیں اگر مجھے سزا دینی ہے, کیا کرنا ہے وہ کر لو, اور بالآخر مجھے بلیک لسٹ کر کے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا. بہرحال یہ بھی سرٹیفکیٹ آف آنر ہے. بہرحال دوسرا, جون 2016 میں ہماری ٹیم نے ایک عالمی منصوبے کو تسخیر کر لی. عالمی منصوبہ کیا تھا؟
عالمی منصوبہ تھا اس دور کے نیازی کو پارلیمنٹ سے وزیر اعظم بنانا 2/3 اکثریت کے ساتھ. اس دور کے نیازی کو وزیر اعظم بنانا. جولائی اور اگست ہم نے اس کی ریکنفرمیشن پہ پورا وقت ضائع کیا. سپتمبر میں ہمیں 100% کنفرم ہو گیا کہ جی منصوبہ یہی. 2/3 اکثریت سے اس کو وزیر اعظم بنا کر اس کے ہاتھ سے 6 کام لینے. کشمیر کا سودا. لاکھ بولو اس دور کے نیازی کہ میں نہیں تھا، جمہوریت میں تم ہی ذمہ دار ہو، یا تو بولو جمہوریت ہے نہیں. جمہوریت میں پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. اسٹیٹ بینک کو IMF کے پابند میں لانا، گوادر کو ارامکو کے حوالے کرنا، ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا، فوج میں گروپنگ کرنا اور ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا اور اسرائیل کو تسلیم کرنا. جب یہ منصوبہ بنا تو ہماری نظر صرف یہ تھی کہ پاکستان میں وہ کون سا پہلا فرد ہے جو اس پہ لبیک کہے گا. اس لیے ہماری پوری نظر پاکستان میں صحافت کے اوپر آ گئی، کیونکہ جس نے بھی اٹھنا تھا. آج کل پاکستان کے اندر ہمارے صحافی بھائیوں کے پاس سب سے بڑا یہ فن ہے کہ وہ لیڈر ڈھونڈتے ہیں اور لیڈر بنا کے پیش کر دیتے ہیں. بعد میں 3 سال بعد معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اس غلطی کے بعد پھر دوبارہ لیڈری کی تلاش شروع کر کے نیا لیڈر بنانا شروع کر دیتے. یہ صحافت ہرگز نہیں. دسمبر 2016 میں اس آواز پہ سب سے پہلے لبیک کا اس دور کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے. طے یہ ہوا کہ اس کو، چونکہ اس وقت نون لیگ کی بڑی گہما گہمی تھی، دھاندلی آسان نہیں تھی، تو عالمی اداروں نے کہا کہ جو پریویلیج پہنچائے جا سکتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچے وہ پالیسی بنائی جائے. در حقیقت ان کے 2 نظریے تھے. ایک، افغانیوں کو پاکستانی کر دیا جائے جس کے ووٹ عمران خان کو ڈلیں گے. ایک تو ان کا نظریہ یہ تھا. یہ نظریہ یہاں پہ رائج کیا کہ ہر ادارے نے اس میں حصہ ڈالا، ہر ادارے نے. 2018 میں مارٹن روڈ میں کی جانے والی میری تقریر اس چیز کا گواہ ہے کہ وہاں میں اشارتاً بتا چکا تھا. ہر ادارے نے اس میں حصہ ڈالا. لیکن عالمی اداروں کے 2 فینومینا تھے. وہ دکھاتے رائٹ ہیں، جاتے لیفٹ ہیں. وہ دکھاتے ایسے ہیں کہ ہمارا سارا کام آپ ہی کے فائدے میں، لیکن در حقیقت وہ ایک عالمی ایجنڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس سے عمران نیازی کو فائدہ ہوگا. در حقیقت پاکستان کے اندر تکفیریت کا بیج بویا جا رہا تھا پاکستانی کر کے. عالمی جنگ تک جانا تھا. یہاں پیادے چاہیے تھے، یہاں ٹروپ چاہیے تھے، یہاں ایسے ملیٹنٹ چاہیے تھے پاکستان کے اندر جو ملیٹنسی کریں. اس کے لیے لازم تھا کہ ان کو پاکستانی شہریت دی جاتی. ہماری نظر آئی کہ اس کا سب سے پہلا آواز کون اٹھائے گا، تو ثاقب نثار نکلا. پاکستانی قوم کو اس کو ڈبل سر کا خطاب دینا چاہیے. وہ تو سر کے خطاب لیا کرتے تھے، یہ ڈبل سر ہیں. بہرحال انہوں نے اعلان کیا 2 ماہ کے اندر مردم شماری مکمل کی جائے اور مردم شماری میری اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوگی. بھائی آپ کا کیا کام؟ یہ تو جمہوری حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کا کیا کام؟ جوائنٹ وینچر بنا، تمام اداروں کے لوگ ملے اور آخر میں 2 فروری 2017 مردم شماری ہونے سے 6 ماہ قبل وسیم بادامی کے پروگرام میں نے میڈیا کو ہتھیار بنا کے اس کو ڈسکلوز کرنا شروع کیا. میں نے آپ سے کہا نا، ہم واحد نقصان جو ان کو دیتے ہیں وہ تش تش بام کر دیتے ہیں. اور وہاں سے لے کے جون جولائی تک میں ٹی وی پروگراموں پہ چیخ چیخ کے پاکستانی عوام کو بتاتا رہا، خدا کے واسطے ہوش کر لو، یہ افغانیوں کو پاکستانی کرنے جا رہے ہیں، کل تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی. لوگوں نے کہا یہ تو سستا نشہ کرتا ہے، چلو اب تمہارے نشے تو حیران ہونے کے وقت آ گئے. کوئی ایشو نہیں. میں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. میں تنا تھا. تمام سیاسی جماعتیں جو آج مردم شماری کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، یہ تمام کیمپ لگا کے اس مردم شماری کے جرم میں، گناہ میں برابر کے حصے دار تھے. یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں قوم کو ورگلا رہا ہوں، لیکن حقیقت تھی کہ میں قوم کو صحیح پکچر دکھا رہا تھا.
مجھ پہ پابندیوں کے بوجھ ڈالنا شروع کیے, میڈیا بند کیا, اور مجھے پہلی جیل ہوئی. بارہا مجھے بلا کے سمجھایا گیا اس پہ آواز بند کرو, میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جان اللہ کو دینی ہے, میں حق کے رستے کو نہیں چھوڑوں گا. تم آج جن کو پال رہے ہو کل یہ تمہارا قتل کریں گے, تمہیں ذبح کریں گے, یہ فوج پہ حملے کریں گے. مت پالو ان کو. نہیں مانا اور مجھے جیل ہو گئی. ملیر میں ماؤں بہنوں کے دیے جانے والی ریئیکشن اور حقیقت میں آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی کوششوں کے سبب مجھے رہا کرنا پڑے. جب میں جیل گیا تو مردم شماری کو اپروو کر دیا گیا. سینسس کمشنر آف پاکستان نے آفیشلی یہ اعلان کیا 2017 کے آخر میں کہ ہم نے تمام افغان ریفیوجیز کو ایز اے پاکستانی شہری شمار کر لیا ہے. میرے شہر کی آبادی 2,13,00,000 تھی, 1.5 کروڑ ان کو گن لیا تو ہم کہاں گئے. قدرت نے بچت کر دی کہ پرانی ووٹر لسٹوں پہ وہ الیکشن منعقد ہو گیا, ورنہ آپ کو جس دن ووٹ دینے جاتے آپ کو پتہ چلتا ووٹ تو کیا آپ کی تو شناخت ہی ختم کر دی گئی. اس عمل کے اندر میں باہر نکلا اور پوری طاقت سے اس وقت کے چیف جسٹس سے ٹکرا گیا. میرے پاس ٹکرانے کا راستہ کیا تھا؟ میں ایک اکیلا آدمی تھا. آواز ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ تیر کا جہاد اہم ہے, نہ تلوار کا اہم ہے, نہ بندوق کا اہم ہے, کیونکہ تیر تلوار بندوق کی باری آتی ہی منہ سے باتیں کرنے کے بعد ہے. میں نے اس جہاد کو اپنایا. چینل 5 پہ ایک نوجوان اینکر آیا, اس کو صحافت کا شوق تھا. میں نے اس سے بولا تمہاری قربانی ہو جائے گی. کہتا کوئی ایشو نہیں. اس کا نام تھا عدنان حیدر. اس پروگرام میں ثاقب نثار کی لاقانونیت کے خلاف میں نے آواز بلند کی. اس پہ سو موٹو ایکشن ہو گیا. دوسرے ہی دن سو موٹو ایکشن ہو گیا, چینل سمیت, اینکر سمیت, مجھ سمیت. مجھے اور ٹی وی پہ یہ خبر چلائی گئی کل پیش ہو جاؤ اسلام آباد میں. ایک اور ٹی وی پہ میں نے آ کے اپنا مدعا بیان کیا K21, کیونکہ اسی نے مجھے جگہ دی. اس دن میں نے کہا کہ بھائی نوٹس ڈسپیچ کیا جاتا ہے اسلام آباد سے, تو نوٹس کو آنے میں 3 دن تو لگتے ہیں نا, تو کل کیسے پیش ہو جاؤ؟ آپ نے ہیلی کاپٹر سے بھجوایا نوٹس مجھے. اگلے دن عدالت کے اجلاس میں ریمارک دیتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن بعد کا نوٹس بھیج دیا جائے. ایس ایس پی میرے پاس وہ نوٹس ریسیو کرانے آیا. میں نے اس سے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, فون کرتے ہم خود آ جاتے, ہم تو قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, آپ حکم کریں. کہہ رہے ہیں آپ نے پیش ہونا ہے. ملا ہوں گے. وکیلوں سے میں نے رابطہ کرنا شروع کیا کہ بھائی میرے پاس تو لائسنس نہیں ہے, مجھے وکیل چاہیے. کوئی وکیل ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. تو ایک بزرگ جو میرا قانون میں استاد ہے, ڈاکٹر امجد حسین بخاری, جس کی عمر 70 سال ہے, اس نے کہا میں حاضر. اور ہم گئے. اچھا یاد رکھیے گا پی سی او وار آن ٹیرر میرے 17 ریسرچ ٹاپک ہیں, اس میں وار آن ٹیرر پہلا ہے, پی سی او ججز دوسرا ہے, نظام انصاف تیسرا ہے. ہم گئے, جسٹس ثاقب نثار, جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی عدالت لگی ہوئی تھی. ہم نے کہا جی ہمارا کیس کراچی شفٹ. پہلے تو جیسے جا کے ڈائس پہ کھڑے ہو, میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مت سمجھنا میں صرف بولتا رہتا ہوں, میں عملاً جدوجہد بتا رہا ہوں اکیلے آدمی کی. اس کے بینچ پہ جا کے کھڑے ہوئے تو پہلا لفظ ثاقب نثار نے ادا کیا, یہ کس طرح بدماشوں کی طرح کھڑا ہوا ہے. ٹون چیک کریں آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی, بینچ میں تمام صحافی تمام لوگ سن رہے, یہ کس طرح بدماشوں کی طرح کھڑا ہوا ہے. میں نے اس سے کہا آپ کھڑے ہو کے دکھا دیں پھر کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے. میرے وکیل نے کہا آپ خاموش. ہم نے کہا ہمارا کیس کراچی شفٹ کر دیں, ہمارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں. مردم شماری کے بعد ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا, سیکیورٹی چھین لی گئی, ہمیں بالکل دہشت گردوں کے آگے سوا چٹ پھینک دیا گیا. ہم نے کہا آپ کراچی شفٹ کر دیں, ہمیں بار بار اسلام آباد آنا بہت مہنگا پڑتا ہے. کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے کہا ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ میرا 7 سال سے پی سی او ججز کے خلاف جنگ ہے, اور آپ تو پی سی او پہ اوتلو کے بیٹھے, اس لیے میں آپ کو جج ہی نہیں مانتا, آپ میرے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں. ایکسپٹڈ.
पंजतन पाक का मौजज़ा हुआ कि उसने पीसीओ को एक्सेप्ट करके बेंच ही तोड़ दिया, मेरी फतह हो गई, मैं जीत गया पीसीओ के मामले पे। और कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को इज्जत देना मैंने अपना दीन ईमान बना लिया, क्योंकि मैंने कहा दो माइंडसेट होते हैं, मैं अपने माइंडसेट को मजबूत करूंगा, मैं पीसीओ ओथ को रद्द करके कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिए हुए जजेस की इज्जत वकार का पूरा ख्याल रखता था। शेख अजमत सईद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना दिया गया, उसके बाद कोई समाअत नहीं। अच्छा, ये 2 रुकनी बेंच था, लेकिन उस बेंच में बैठे हुए तीनों जजेस ने मुझसे इंतकाम लेने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने खामोशी इख्तियार की, इलेक्शंस हो गए, लेकिन उसके बाद यह हुआ कि 18 अगस्त को हलफ ले लिया गया, इस दौर के नियाजी ने हलफ ले लिया। अब 1 और 1 11 हो गए। साकिब निसार, बेंच में मौजूद 2 जजेस, और इस दौर का नियाजी 1 और 1 11 बन के खड़े हो गए। सितंबर में टीवी पे की जाने वाली तनकीद को दहशतगर्दी करार देने का कानून पास कर दिया गया। बहरहाल हमने ये भी मान लिया, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही ये पास हुआ, टीवी पे मैं ब्लॉक था, सोशल मीडिया पे एक इंटर्नशिप करने वाली बच्ची ने मुझसे राब्ता किया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूं। मैंने उससे कहा बहन मसला हो जाएगा। कहती है मैं औरतों में फैसल रजा आब्दी। मैंने कहा वेलकम, आइए। और मैंने साकिब निसार पे तबातोड़ हमले किए। उस प्रोग्राम को 3 महीने चलता रहा। अगस्त में किया था, सितंबर तक किसी ने नहीं पूछा, सुनते रहे। किसी ने नहीं पूछा कि इस पे कोई एक्शन लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं पूछा। और उसके बाद यह हुआ कि बादशाह सलामत का दौरा करने के लिए इस दौर का नियाजी रवाना हो गया। 20 सितंबर को देखें, इस दौर के नियाजी के इस फिसाद के अंदर 3 बड़ी वजूहात सामने आई कि आलमी ताकतों ने मुझे निकाला। ये सवाल ज़हनशीन करें आप, जिसकी वजह से ये इस अफवाज पाकिस्तान पे हमले हुए, उसकी बेस है। ये ना बोलो कि तुम्हें पता नहीं था, ये बेस कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। मुझे निकाला गया आलमी ताकतों के कहने पे। नंबर 2, इतवार को अदालत कैसे खुली, सुप्रीम कोर्ट इतवार को कैसे खुली, जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदियाल ने भी यही बयान दिया कि इतवार को अदालत खोली गई। नंबर 3, मुझे जेल डाल दिया जाएगा। नहीं, आपके कारनामे तो ऐसे हैं, आपको तो मैंने सलवा डालना चाहिए। हाँ, अच्छा, ये 2-3 चीजें सामने आई, हम भी सुनते रहे। चौथी चीज अब आई, मुझे अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। असल गुस्सा इसके कारकुनों का क्या है, हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया गैर कानूनी, और उसके ऊपर मोहर तस्दीक किसने की, खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, यह कह के 12 तारीख को कि हाई कोर्ट के अंदर से की जाने वाली गिरफ्तारी गैर कानूनी। ये 4 पॉइंट थे इस पूरी जंगो जदल के। बहरहाल ये मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि आगे इस पे आना है। 8 मुहर्रम को 20 सितंबर को शाही खानदान में मुलाकात होती है बादशाह सलामत पैलेस में। वहां 9 मुहर्रम को 21 सितंबर को चकलाला एयरबेस पे जहाज लैंड करता है 7 बजे। जहाज के लैंड करते के साथ ही इस दौर का नियाजी राब्ता कायम करता है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से साकिब निसार से, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी से और FIA से। तीनों ऑफिसेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पुलिस हेड ऑफिस, FIA हेड ऑफिस,
تینوں شب عاشور یعنی 3 گیزیٹڈ ہالیڈے تھیں، ایک گزر چکی تھی، ایک یہ دن ہے، اگلا دن عاشورہ تھا۔ 9 محرم کو 8:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کھلتی ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا چھٹی کے دن عدالت کیسے کھلی، لو جواب سنو، دلیل کے ساتھ سنو، ہم دلیل والے لوگ ہیں، تمہیں مناظرے کا چیلنج کرتے رہے، آؤ بیٹھو پھر ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے کیا کیا۔ 9 محرم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی، 9 محرم کو 8:30 بجے اسلام آباد پولیس کا ہیڈ کوارٹر کھلا، 9 محرم کو FIA کا ہیڈ کوارٹر کھلا۔ صبح عاشورہ ہے، 8:30 بجے کا وقت ہے، 9:15 پہ میں سبیل پہ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا کہ تمام مذہبی تقریبات کو ٹیلی ویژن پہ روک کے بریکنگ نیوز نشر کرنا شروع کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدعیت میں PRO سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل رضا عبدی کے خلاف FIR کٹوا دی۔ 15 منٹ بعد پھر نیوز فلیش ہوتی ہے، FIA نے سائبر کرائم دہشت گردی کے تحت فیصل رضا عبدی پہ FIR کاٹ لی، 2 FIR شب عاشور کاٹ دی گئی۔ بھائی آپ جو یہ شور کر رہے ہیں پاکستان میں، اور آپ کے لوگ شور کر رہے ہیں، اور آپ کے لوگ اس بنیاد کے اوپر اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں کہ چھٹی کے دن سپریم کورٹ کیسے کھلی، تو میں آپ ہی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ رکھتا ہوں، تحریک انصاف والوں کے ہاتھ میں رکھتا ہوں، ان کے سمپتائزر سے رکھتا ہوں، ان ریٹائر فوجیوں کی فیملی کے پاس رکھتا ہوں کہ اگر یہ جرم ہے تو آج آپ آ کے جواب دیں۔ شب عاشور سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد پولیس اور FIA ہیڈ کوارٹر کس لیے کھلا ہے؟ میرے والد میرے پاس آئے، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، پولیس جمع ہوتی جا رہی۔ میں نے کہا ابو یہ شب عاشور FIR کاٹی گئی ہے، اس میرے حق پہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عاشورہ کا بھی انتظار نہیں کیا۔ در حقیقت جہاں سے میری گرفتاری کا حکم لائے تھے اس کو دکھا رہے تھے اسی وقت چلا کے کہ ہم نے اترتے ہی پہلی خدمت آپ کی ہے، کیونکہ گوادر پہ آرامکو کو آنا تھا، اور یہ صرف پاکستان میں کلیہ ایک ہی آدمی جانتا ہے کہ اس سے کیا نقصان ہونا تھا، وہ تھا میں۔ 100% یقین تھا کہ میں ٹکروں گا۔ عاشورہ گزرا، اسلام آباد پولیس درجنوں کی تعداد میں، FIA، سندھ پولیس، سندھ حکومت جو اس کو کالا قانون قرار دیتی تھی، اس نے اسلام آباد پولیس کو اسی کالے قانون پہ گرفتاری کی اجازت دی۔ میرے گھر پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، خواتین کی توہین کی جا رہی ہے، زردکوب کیا جا رہا ہے۔ آؤ اس دور کے نیازی اور تمہارے تمام عقیدت مندوں کو میں بتاؤں کہ میرے گھر پہ 17 چھاپے مارے گئے، سیڑھیاں لگا کے کودا گیا، تمام فرنیچر تباہ کر دیا گیا، میری والدہ کو گالیاں دی گئی، میرے والد کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے سڑک پہ پھینک کے مارا گیا۔ پوچھتے تھے یہ کہاں ہے؟ میری مجبوری تھی، 3 دن میرے ہاں میری دوسری چھوٹی بیٹی کی ولادت متوقع۔ میں نے IG کو فون کیا، DIG کو، کہا مجھے 3 دن دے دیں میں پیش ہو جاتا ہوں، میرے ہاں یہ مجبوری۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ اپنا خیال خود کریں۔ یہ بھی بہت شکریہ ان کا۔ جہاں میرے پرانے گھر تھے وہاں چھاپے مارے گئے، ان کو زردکوب کیا گیا، میرے دوستوں کو اٹھایا گیا، ان کو زردکوب کیا گیا۔ 3 دن تک 36 میرے دوستوں کو صبح دوپہر شام تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کہاں ہوں، دہشت گرد کہاں ہے۔ اس آدمی کو دہشت گرد کہا گیا جس نے ہزارہا لاشیں جہاں جہاں گری وہاں جا کے ان لاشوں کے وارثین کو، خون صرف آپ کے اندر تو لال نہیں ہے، سب انسانوں میں لال ہے، سب کا خون غیرت سے چھلانگیں مارتا ہے جب اپنے کی جلی کٹی لاش سامنے ہوتی ہے۔ میں نے اسلحہ نہیں اٹھانے دیا، میں جانتا تھا اگر اسلحہ اٹھا لیا تو عالمی طاقتیں کامیاب ہو جائیں گی، سیکیورٹی فورسز انگیج ہو جائیں گی۔ بہرحال
جس دن میرے یہاں چھوٹی بیٹی کی ولادت کی اطلاع آئی، صبح 11 بجے 12 بجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا. میں نے پوری ضمانت، حفاظتی ضمانت لی جو 1 دن کی دی گئی. متعلقہ کورٹ میں گیا، کوثر عباس زیدی صاحب کی عدالت میں مجھے 8 دن کی عبوری ضمانت دی گئی اور 11 تاریخ کو مجھے کہا کہ آپ جا کے اپنی ضمانت کو ٹرائل کورٹ میں کنفرم کرائیں. 11 اکتوبر، یہ بات ہے 2 اکتوبر کی. 2 اکتوبر کی رات کو حاکم وقت اس دور کا نیازی اور ثاقب نثار نے اس ATC کے جج کوثر زیدی کو زبردستی چھٹیوں پہ جانے پہ مجبور کر دیا کہ ہمیں بہت غصہ ہے، اس کی ضمانت دی کیسے. پرسنل ہونے کا لیول چیک کریں. آج کے دور میں قانون اور حاکمیت اور انصاف پسندی کے جھوٹے ڈھونگ رچانے والے، یہ تمہاری اصلی شکل اور تصویر ہے. اور اس کے عقیدت مند فیصلہ کریں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں. بہرحال 2 تاریخ کو اچانک رات کو نیوز فلیش ہوتی ہے، توہین عدالت کیس میں شیخ عظمت سعید کی عدالت نے سینیٹر فیصل رضا عابدی کو 10 اکتوبر کو سپریم کورٹ طلب کر لیا. 11 کو میری عبوری ضمانت کا وہاں ہونا، پرماننٹ ہونا نہ ہونے کا فیصلہ ہونا تھا. 10 تاریخ کو مجھے سپریم کورٹ بلا لیا. PRO سپریم کورٹ نے ہر جگہ فون کر کے یہ کہا سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ اس کو اپنی دہلیز سے گرفتار کروائے. 8 تاریخ کو میں نے اسلام آباد پولیس کے سیکریٹریٹ تھانے گیا. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اندر بھیجا کہ SHO سے ملو اور بولو ہم جواب داخل کرنے آئے ہیں. SHO نے اسٹریٹ اوے میرے بھائی کو کہا کہ PRO سپریم کورٹ بیٹھے ہیں، وفاقی حکومت کی طرف سے، حکمراں کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے کہ ابھی فوری طور پہ سیم متن، اسی متن پہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرو. کیوں؟ اس نے بولا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا کیوں، لیکن اس کا جواب آپ کو کل خود مل جائے گا. وہ جانتا تھا کہ 10 تاریخ کو میں نے سپریم کورٹ پیش ہونا ہے. میں FIA ہیڈ کوارٹر گیا، میرے بھائی کو پیغام دیا گیا PRO سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ آئے تو اس کو گرفتار کر لو، عبوری ضمانت کی تم فکر نہیں کرنا. بہرحال میں نے وہاں جواب وربلی جمع کرایا اور آ گیا. 10 تاریخ کو میں سپریم کورٹ پیش ہوا تو کانسٹیٹیوشنل جج کو میں نے بتایا میرے وکیل عمرے پہ گئے. یہ میں ترتیب سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. عمرے پہ گئے، انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم آپ کو مہینے بعد کی تاریخ دیتے ہیں. میں نے کہا کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو بڑے، میں جج کا نام نہیں لوں گا کہ کانسٹیٹیوشنل جج ہیں، انہوں نے کہا ہماری تو خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے، لیکن چلیں جہاں پہ بھی رہیں اب آپ خوش رہیں. میں اس کو سمجھ نہیں پایا، لیکن جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا، احاطے میں آیا، اسلام آباد پولیس کے 3000 سے زیادہ اہلکاروں نے احاطہ سپریم کورٹ کے اندر سے مجھے گرفتار کر لیا. میں نے ان کو بتایا میں تو عبوری ضمانتوں پہ. انہوں نے کہا رات ہی FIR کٹی ہے، رات ہی FIR کٹی ہے اور سیم متن ہے اور دہشت گردی کا کیس ہے. مجھے لے گئے سیکریٹریٹ. اگلے دن میں پیش ہونا تھا، عبوری ضمانت کو کنفرم کرنا تھا. اگر آپ نے گرفتاری کرنی تھی تو مجھے وہاں کر لیتے ضمانت منسوخ کر کے. نہیں، کہا گیا تھا ہم اس کو اپنی دہلیز سے جیل بھیجیں گے. سوال، آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور انصاف کے اداروں سے، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے 16 ججز سے میرا یہ سوال ہے کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری پہ اس دور کے نیازی کے لیے کہا گیا کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری غیر قانونی ہے، تو سینیٹر فیصل رضا عابدی کی آتا سپریم کورٹ سے گرفتاری کیسے قانونی ہے؟ دوہرا نظام انصاف، دوہرا نظام انصاف. اچھا یہ بہت چھوٹی بات ہے. اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نا، FIRs کی کاپی تمام صحافیوں میں تقسیم کر. یہ ہے FIR جو مجھ پہ لانچ کی گئی، یہ FIR. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقدمہ مجھ پہ کس نے بنایا.
FIR میں مدعی ہیں شاہد حسین کمبو, پبلک ریلیشن آفیسر آف دا سپریم کورٹ. ایڈریس ہے بلڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان, اور فون نمبر ہے 9251920418 یہ سپریم کورٹ کا آفیشیل نمبر. افسوس یہ نہیں ہے کہ مجھے سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا, افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, دیکھیں جب یہ ایڈریس ہے نا, یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں جتنے بھی ججز ہیں 3 تو خلاف تھے جو گرفتار کرنا چاہتے تھے, جو باقی تھے وہ خاموش تھے, خاموشی نیم رضامندی تھی. یہ تمام سپریم کورٹ نے فیصل رضا عابدی پہ دہشت گردی کا پرچہ کرا دیا, دہشت گردی کا. توہین عدالت کے مقدمے میں پیش ہوا, توہین عدالت ہی ایک نئی بنائی گئی, اس توہین عدالت کو اس قانون کے تحت جس میں امینڈمنٹ کر کے تنقید کو دہشت گردی قرار دیا, اور یہ دہشت گردی 780 کا پرچہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدعیت میں قائم کیا گیا. اس کے اندر 3 ججز میں موجود تھے, جسٹس ثاقب نثار, جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن. دہشت گردی, سپریم کورٹ اگر کسی پہ دہشت گردی کا پرچہ کرائے, اٹس مین اسٹیبلش ہو گیا وہ دہشت گرد ہے. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی, اقربا پروری, بغض, تعصب, اور وہ PCO عدالت جو میں نے توڑوائی تھی اس کا انتقام. اس نے کہا یہ دہشت گردوں کے خلاف بہت بات کرتا ہے, اور اس کو دہشت گردوں کی فہرست میں ہی ڈال دو. میں وہ پاکستان کا امن پسند شہری جس نے ساری زندگی امن کا پیغام دیا اور قانون کا احترام کیا, اس کو دہشت گرد بنا کر اس کے گلے میں دہشت گردی کا ٹوپ ڈال دینا کہ یہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اور اس کے اوپر مجھے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا, 4x7 کے ایک پنجرے کے اندر مجھے 4 ماہ قید رکھا گیا. یہ وہی سیل تھا جس کے اندر شکیل آفریدی کو رکھا گیا تھا, اس CIA والا. 4x7 جس میں فلش اور تکیہ برابر تھے. توہین کا انجام دیکھے, میں B کلاس انٹائٹل تھا, عدالت نے مجھے B کلاس کا حکم دیا, مجھے کہا گیا آپ کو B کلاس نہیں مل سکتی, آپ ٹیررسٹ ہو. ظلم اور زیادتی دیکھیں, اگر اس ملک کی سپریم کورٹ نے ہی ظلم اور زیادتی کرنی ہے تو پھر افسوس کس چیز کا. اسی لیے تو نیچے سے 4تھے نمبر پر ہیں, لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو نیچے سے ٹاپ کرتے, بلکہ اس فہرست میں بھی نہیں آنا چاہیے. بہرحال جیل میں کھانے میں زہر دیا گیا. میں 90 کلو کا فیصل آپ دی, 1 ہفتے میں ہی 50 کلو کا رہ گیا. بالکل میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں, یہ زہر میاں نواز شریف کو بھی دیا گیا. ویٹ لاس میرا مسئلہ بھی تھا اور ویٹ لاس اس کا بھی مسئلہ تھا. مجھے 2 میڈیکل بورڈ بنائے گئے جیل میں. ڈاکٹر ناصر اور ڈاکٹر خلیل نے میری بہت تیمارداری کی, وہ مجھے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا. عدالتی حکم کے باوجود میرا باہر علاج نہیں کرایا گیا. میں خون کی الٹیاں کیا کرتا تھا, میرا ویٹ لاس ہو گیا تھا. باہر ڈاکٹر نے, پیمس اور پولی کلینک نے مجھے صاف کہا کہ تم نے نہیں بچنا. میں اللہ پہ رکھوں, ان کو ہضم کیے بغیر میں بھی نہیں مروں گا. 2 میڈیکل بورڈ بنائے گئے, دونوں ریفیوز کر دیے. آخر میں اطہر من اللہ صاحب نے اپنی سربراہی میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا, اور اس میڈیکل رپورٹس کے اوپر, اچھا اس بیچ میں اس کانسٹیٹیوشن بینچ کا توہین عدالت کنٹینیو تھا. ان کو میرے لہجے پہ اعتراض تھا, میں نے ان کو اپالوجی تحریر کی. اس اپالوجی کو تحریر کرنا ایک حکمت عملی کا نتیجہ تھا. اس حکمت عملی میں یہ مجھے فائدہ ہوا کہ اس کانسٹیٹیوشن بینچ نے اعلان کیا کہ ہم نے آپ اس کیس سے آپ کو ایکویٹ کیا, لیکن وہ جو کیس سپریم کورٹ میں آپ پہ دائر کر رہا ہے وہ جا کے آپ لڑیں, ٹیررسٹ. میں نے کہا میں تو یہی چاہتا تھا. میں نے اپنے وکیل کو کہا یہ میری فتح کا اعلان ہے. اطہر من اللہ صاحب نے میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ مجھے ضمانت دی. 6 مہینے میں نے ان 3 عدالتوں میں, ٹیرس کورٹ میں, FIA کورٹ میں, ہائی کورٹ میں اپنے کیس کو پرسنلی لڑا. چونکہ ماسک کے اوپر فلائٹ نہیں لی جاتی تھی اور میں ماسک کا سب سے بڑا مخالف تھا, کرونا کو بھی میں نے ڈسکلوز کیا تھا پوری دنیا میں, اور شکست دی ایک آدمی نے. میں چاہتا تھا کہ پاکستانیوں سے ماسک اتار دو, اس لیے میں ماسک کے خلاف تھا. جہاز مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. میں ہفتے میں 2 چکر بائی روڈ اکیلا تنہا اپنے ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد میں اپنی پیروی کے لیے جاتا تھا.
کوئی وکیل میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. ظہیر حسن شاہ صاحب نے میرا ساتھ دیا اور اس کو بھگتا انہوں نے, بار بار اٹھایا گیا, دھمکیاں دی گئی, ہٹ جاؤ کیس سے, وہ نہیں ہٹا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا پنجتن پاک کے صدقے میں ہم نے تمام ثبوت, سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس عدالت میں میرے سے مقابلہ کیا بذریعہ اپنے پی آر او, ہم نے اپنے تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے. شاہ رخ ارجمن صاحب جیسے جج اگر نہ ہو تو جوڈیشری پہ تو ایمان فارغ ہو جائے. اور پھر ٹیررسٹ کورٹ کا فیصلہ آیا. یہ ہے فیصلہ. فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ اپنے الزامات دہشت گردی کا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوئی. فیصل رضا عابدی کو باعزت بری کر دیا گیا اور تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو شکست ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ہی عدالت کے اندر ہار گئی ایک فیصل رضا عابدی سے. بات یہ ہے مجھ پہ آپ نے دہشت گردی کا پرچہ کیا اور آپ کیس بھی ہار گئے. تو اب میں بجائے تہذیب سے گرنے کے ایک بار آپ تمام 25 کروڑ پاکستانیوں کی فرمائش پہ اور آپ کی خواہش پہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے فوری طور پہ سومو پہ ایکشن لیں اور پوری عدالت اس ظلم پہ, اس زیادتی پہ, آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی پہ فیصل رضا عابدی سے اعلانیہ معافی مانگے. تینوں جج جو اس ظلم, زیادتی اور دہشت گردی کا طوق پہنانے میں میرے ملوث رہے ہیں, آپ کے اپنے ہی فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جو غلط الزام عائد کر کے ایف آئی آر کٹوائے گا سرکاری افسر اس کو 6 ماہ قید دی جائے گی. میں یہ انصاف اب دیکھنا چاہتا ہوں, ان تینوں ججز کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کے ان کو 6 ماہ کی سزا دی جائے. یہی انصاف بنتا ہے. اس انصاف کو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہر جانے کے طور پہ میں 110 روپے ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. فیصل رضا عابدی کو سپریم کورٹ آف پاکستان 110 روپے ہر جانہ ادا کرے. اور یہ انصاف میں 15 دن میں مانتا ہوں, کیونکہ آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے احاطے سے جو گرفتاری ہوئی وہ غیر قانونی قرار دی گئی اور سپریم کورٹ میں آپ کے ججز نے گھر بلا کے دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے پولیس کو بلا کے جو خود گرفتار کرایا وہ ہرگز قانونی نہیں, وہ بھی غیر قانونیوں کا باپ ہے. مجھ سے معافی مانگی جائے, تینوں ججز کو گرفتار کیا جائے. مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ کے باقی دیگر کانسٹیٹیوشنل ججز جس کا میں نے احترام کیا, جس کا عملی ثبوت میں نے عظمت سعید صاحب کی عدالت میں دیا اور وہاں فرق کیا کہ میں پی سی او کے خلاف ہوں لیکن آپ کا احترام کر رہا ہوں, تو اس احترام کو ملوز خاطر رکھیں اور پاکستان میں انصاف کے ایک نئے دور کا آغاز کریں. یہ 25 کروڑ عوام اپنی سپریم کورٹ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھے گی, آپ کی احترام بھی کرے گی, آپ کے فیصلوں کا احترام کرے گی. لیکن اگر 15 دن میں یہ نہیں ہوا, تعزیرات پاکستان دفعہ 182 کے تحت میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں. میں اپنے لائرز کی ٹیم کو ابھی اسی پریس کانفرنس سے آگاہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیگل نوٹس ارسال کیا جائے اور یہ تینوں شرائط اس میں ڈالی جائے. اگر یہ 182 کے تحت بھی مجھے انصاف نہیں ملا تو میرا اگلا قدم ہیگ میں عالمی عدالت ہوگا اور وہاں میں آپ پر 110 کروڑ ڈالر کا جرمانہ عائد کروں گا. اور آپ جانتے ہیں اس فیصلے کے بعد فرسٹ ہیئرنگ پہ آپ کیس ہاریں گے, لیکن میں پاکستان کی عزت اچھالنے کا قائل نہیں ہوں. چاہے میرا کوئی کتنا بھی مخالف ہو, وہ میرا غم ہے. میں ملک کے اندر کے فیصلوں کو ملک کے اندر ہی کرنے کا پابند ہوں. میرے ساتھ یہ انصاف کیا جائے. وائس آف شہدا, اغراض و مقاصد. بس زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن اس لیے آیا ہوں کہ ایک طرف شروع سے نیازی کے لیے پوری سیج سجائی گئی. یہ 3 کردار آج سے نہیں 2016 سے اس کے ساتھ ہے. وائس آف شہدائے پاکستان. دیکھیں, کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ, مختلف چینلز کچھ نیوز چلا رہے ہیں.
نیوز چلا رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا چلوں. میں آصف زرداری صاحب کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا, پیپلز پارٹی کا سینیٹر تھا, پارلیمنٹیرین تھا, بہت طاقتور تھا. میری کہی ہوئی بات کو زرداری صاحب نے کبھی رد نہیں کیا, میں نوان تسلیم کیا, اور میں نے بھی کبھی ان کے دی ہوئی امانتوں میں جو عوام کے لیے تھی اس میں خیانت نہیں کی. یہ تمام جنگیں اس کا محور وہی تھے, ڈھال میں تھا. لیکن یہ اتنی لاشیں گر رہی تھیں ہر طرف, فوجیوں کی لاشیں, کرسچنز کی لاشیں. دیکھیں یہ وائس آف شہداء پاکستان کسی رنگ نسل مذہب کا نہیں, صرف پاکستانی ہے. میں یہ اقلیت اکثریت کے فارمولے پہ عمل نہیں کرتا, میں کہتا ہوں جو ہے وہ پاکستانی ہے. تو یہ شہداء میں کرسچنز بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, فوجی بھی ہیں, رینجرز بھی ہیں, ایف سی بھی ہے. ہر وہ وردی والا ہے جس کو پاکستان کی محبت کے جرم میں مارا گیا, اور ہر وہ سویلین جس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. وہ اس کے, یہ ان کی ایک آواز بنائی میں نے. وائس آف شہداء پاکستان کا مطلب ہے شہداء پاکستان کی آواز. اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جب مجھے زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلایا جمہوری مارشاء اللہ کے تقاضے پہ, تو انہوں نے بولا یہ واپس لے لیں. میں تو نہیں لوں. پھر اس کا یہ کیا ہوگا؟ میں اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں, مجھے اگر سیاست کی قربانی دینی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نے اس دن پارلیمنٹ, رتبہ, حیثیت, اختیار سب قربان کیے اور جمہوری مارشاء اللہ بچایا. وائس آف شہداء پاکستان کے پلیٹ فارم سے. وائس آف شہداء پاکستان میں موجود 25 کروڑ عوام میں صرف ایک زندہ آدمی کی ترجمانی پہ چلنے والی جماعت ہے. اس کا ممبر کوئی زندہ آدمی نہیں بن سکتا. اس کا ممبر صرف اور صرف شہید بنے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ممبر بنے تو آپ شہید ہو جائیں, میں ممبر بناؤں گی. میں اس کا ترجمان ہوں. اس کا قائد بھی میں ہوں, چیئرمین بھی میں ہوں, صدر بھی میں ہوں, سیکرٹری بھی میں ہوں, کارکن بھی میں ہوں, ترجمان بھی میں ہوں, آئین بھی میں ہوں, اصول بھی میں ہوں. اور وہ سب مجموعہ جمع کر لو تو ہے جمہوری مارشاء اللہ, یعنی کہ فوجی عدالتیں, یعنی کہ آرٹیکل 245 این آئینی اور قانونی. جب میں افتخار چودھری کے انصاف کے اگینسٹ تھا تو میں متبادل نظام انصاف پہ ریسرچ کر رہا تھا. میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو سی ایس ایس کے ذریعے LLB کیے ہوئے لوگوں کو ججز بھرتی کرنے پہ جایا جائے, لیکن اس کے لیے قانون سازی درکار تھی جو پاکستان میں ممکن نہیں تھی. تو میں نے متبادل راستہ تحقیق کرنا شروع کی, تو مجھے ایک راستہ نظر آیا, ملٹری ایکٹ, جیک برانچ, ملٹری کوڈ. پاکستان کی فوج اپنے نظام انصاف کی وجہ سے نمبر 1 ہے, پریڈ کی وجہ سے نہیں. دنیا میں اس کے نظام انصاف کو شفاف ترین مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں قانون شہادت موجود ہے اور اس میں پوری اجازت ہے آپ اپنے وکیل کو لے جا کے پیروی کریں. اپیل کا بھی حق ہے. میں نے کیا کیا, 21ویں ترمیم کو بنانا شروع کیا. 21ویں ترمیم کا خالق بھی میں تھا, 21ویں ترمیم کا برین چائلڈ بھی میرا تھا, اور الحمدللہ اس 21ویں ترمیم کو پاکستان ملٹری ایکٹ کو آرٹیکل 8 کے سب سیکشن 3 میں ڈال کر میں نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ آج کے بعد آرمی عدالتوں کے کسی فیصلے کو پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. شوکاز تو مجھے پیپلز پارٹی نے دیا, لیکن قدرت کا یہ میرے پہ بڑا احسان ہے کہ پھر پیپلز پارٹی نے اسی مارشاء اللہ کو ووٹ بھی کیا, اور تمام جماعتوں نے کیا سانہ APS کے بعد, اور ایک بار نہیں کیا, پوری ہیٹرک کی 3 بار کیا. تو یہ ضرورت تھی آج, اور الحمدللہ اس میں آدھا کامیاب ہو چکا ہے. پنجاب اور KPK میں یہ لگ چکا ہے, آرٹیکل 245 لگ چکا ہے. باقی تو صوبوں میں لگانے کی میری جدوجہد اس لیے ہے کہ جس دن پنجاب میں آرٹیکل 245 کا نفاذ ہوا, جرائم کی, چھینا جھپٹی کی تعداد میں 90% کمی ودن 2 days واقع ہوئی ہے. جو بھی اس میں دہشت گرد, اس میں اسنیچر, اس میں موبائل اسنیچر کرمنل پکڑا جائے گا, ڈو اینڈ دیئر 10 دن میں فیصلہ, یا تو جیل یا شوٹ ایٹ سائٹ.
جو اس حال میں ہم کراچی میں جی رہے ہیں. ہمیں سیاستوں کے شوق ہیں, ہمیں الیکشن کے شوق ہیں. ذرا اپنی زمین تو دیکھو کتنی زرخیز ہے, پتھریلی زمین ہے آپ کی. آپ تمام صحافی جانتے ہیں کراچی کی صورتحال. اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ ماؤں بہنوں پہ سڑکوں پہ تشدد کر کے لوٹا جا رہا ہے, تلاشی لے کے لوٹا جا رہا ہے. اور وہ مرد حضرات جو ایک بار ان کی خواتین کی طرف نظر ڈالے تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے تھے, آج سر جھکا کے اپنے غیرتوں کے تشدد کے قصے خود سن رہے ہوتے ہیں. خطرناک حد تک اضافہ ہوگا اس میں. آرٹیکل 245 کے نفاذ, جمہوری مارشل لا کا نفاذ, میں جہاں سے لے کے چلا تھا میں سیاست قربان کر کے آیا تھا. جب تک یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا فیصل رضا عابدی کوئی نیا فیصلہ نہیں لے گا, فیصل رضا عابدی سیاست میں نہیں آئے گا. اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا وہ اسٹانس جو ثاقب نثار سے شروع ہوا سینسس پہ, میں اس کو کمپلیٹ کرواؤں گا. میں منصفانہ مردم شماری کرواؤں گا, اور وہ مردم شماری شروع ہونے سے قبل میں ان افغانیوں کے جو پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جاری کیے گئے ان کو کینسل کرواؤں گا. میں جو کام کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں کر رہا, میں اپنی سیاستوں کے لیے کر رہا ہوں, میں آنے والی آپ کی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں جو ڈرگز میں ڈوب چکی ہے, جن کو ڈبوانے والے یہی ریفیوجیز ہیں. دہشت گردی ہو, ڈرگ بیچنا ہو, قانون پہ حملے ہو, دے آر آلویز اویلیبل آن رینٹ. مردم شماری کرواؤں گا, اور جب یہ عمل میں مکمل کر لوں گا تو میرا وعدہ ہے اپنے فالوورز سے, میں ایک بار پھر سیاست کے فیصلے کو ریویو کروں گا. لیکن مکمل ہونے کے بعد اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر میں ہارا میرا مشن ہارے گا, میرا مشن ہارا پاکستان ہارے گا, اور میں پاکستان کو ہارنے نہیں دوں گا. میں یہ جنگ جیت کے دکھاؤں گا. اور آپ یہ یاد رکھیں, یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ٹیلر تھا, جنگ تو ابھی باقی ہے. ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی کہ آپ کا مقابلہ کس سے. کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کے خارجیوں کے بتائے ہوئے ہولیوں کو ذرا غور سے دیکھ کے تو دیکھیں. آپ کا دل اور دماغ گواہی دے گا کہ یہی ہے. وہ آ چکے ہیں. 300 سے زیادہ فوجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا, نقصان پہنچایا گیا, اربوں روپے کا اسلحہ لوٹا گیا. وہ کس پہ چلنا ہے؟ ہم پہ ہی چلنا ہے. تو یہ کام مکمل کرنے کے بعد میں اپنی اس جنگ کی تیاریوں کا آغاز کروں گا جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں, اور 14 سال سے بتا رہا ہوں کہ اس جنگ کو میں ہی لڑوں گا. ہاں, میں اپنے فالوورز کو ریلی جلسوں کے لیے بالکل آواز نہیں دوں گا. میں صرف ان کو 2 بار آواز دوں گا اس پورے موقع پہ, 2 بار. ایک, میں نے عالمی طاقتوں کو جواب دینا ہے. یہ امینڈمنٹ کے ساتھ اب آیا ہے 9 تاریخ کو. یہ انہی کی کاروائی تھی ساری, اور یہاں کے ان کے گماشتوں نے یہ حملے کیے افواج پاکستان پر, جس کو آرمی چیف کے مدبرانہ فیصلے نے ناکام کر دیا, اور کراچی کی یہ حجتی نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دی. جس دن میں 3 ماہ کے اندر ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف عالمی پیمانے پہ, عالمی طاقتوں کا, دو بدو جنگ کا. یہ ہولی وار آ گئی, مقدس جنگ. اس جنگ میں نشاندہی ہے, جو اس سے مرے گا وہ بھی جنتی, اور جو خارجی کو مارے گا وہ بھی جنتی. برسوں سے انتظار تھا, خوشی کا کوئی پیمانہ نہیں. اہلن و سہلن مرحبا, بڑی دیر کی آپ نے آتے آتے. یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مار مار کے اتنا ماروں گا کہ عراق اور شام کی جنگ بھول جاؤ گے. تو یہ عالمی اداروں کے لیے ہے پیغام. اس دن میں آواز دوں گا اس 3 ماہ کے عرصے میں, جس دن بھی یہ فیصلہ ہوا آواز اسی رات کو آئے گی, اور 48 گھنٹے کے نوٹس پہ آئے گی. اس دن میں اپنی ماؤں کو, اپنے بہنوں کو, خاص طور پہ کراچی والوں کو, اور پاکستان والے اگر ساتھ دیگر پاکستان والے دینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, میں آواز دوں گا. اور اس دن ہم ایک مارچ کر کے عالمی طاقتوں کو میرا وہ خواب پورا کریں گے کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج بنا کے تمہیں جواب دوں گا, اور یہ کام میں کر کے چھوڑوں گا. اور آپ ساتھ دیں نہ دیں, آنے والے حالات میں آپ خود ہی ساتھ آتے چلے جائیں گے. مجھے آپ لوگوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جس کی چیخ نکلے گی اوپر اللہ, اور نیچے میں یاد آؤں گا. میں ہر چیز سے آگاہ کیا آپ کو. یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہر چیز کا تو پتہ ہوتا. اپنے کاروبار, اپنے دھندے, اپنے مفاد, اپنے مزے, ہر چیز کا پتہ ہے. جہاں ریاست کی بات ہوئی, اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں, اسی لیے تو یہ عذاب آیا. آنے والی اولاد کا سوچیں. ہاں, دوسری آواز میں دوں گا
وہ فائنل آواز ہوگی. اگر جمہوری سلطانوں نے میری بات نہیں مانی تو وعدے کے مطابق اس دن ہم نکلیں گے, لیکن واپس جانے کے لیے نہیں. اس دن ہمارے پاس دو راستے ہوں گے, یا تو قبرستان جائیں گے یا پاکستان کی پوری باغ دوڑ پاک فوج کے حوالے کر دیں گے, اور ان کو بے روزگار کر دیں گے, ان کی پارلیمانی جمہوریت کو دفن کر کے. تو عزت کا راستہ آپ کے ہاتھ میں, آئینی راستہ آپ کے ہاتھ میں. 30 دن کے اندر نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے پورے ملک میں, اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے پاکستان کو, جو بالکل ہے. 2 صوبوں کے اندر آپ امن قائم کرتے ہیں تو باقی صوبوں میں کیا نہریں بہ رہی ہے. یہاں انسان کا زندہ رہنا عذاب ہو گیا ہے اس کراچی کے اندر. آج لوٹو کیا گارنٹی ہے کل نہ لوٹو, کل لوٹو کیا گارنٹی ہے پرسوں نہ لوٹو, ایک دن میں 3 بار لوٹو تو پھر ٹھیک ہے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں, اور میں نے یہ آپ کو لائن آف ایکشن بتایا کہ یا تو ذمہ داری جمہوری حکمران ہے, یہ وزیر اعلیٰ اور گورنر, یا تو ان سے ذمہ داری پوری نہ کرنے کی پاداش میں آپ استعفیٰ لیں, اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو کم سے کم ہمارے نقصان کا ازالہ کریں جو لوٹا گیا ہے, جس کی ذمہ داری حفاظت کی ان کی ہے. FIR لانچ کرائیں اور گھنٹی بجائیں, گھنٹی بجا کے لطیفہ نہ سن کے آئیں, اپنی رقم لے کے آئیں, آپ کا حق ہے. جمہوری ماشاء اللہ کے 2 سکے, ایک سکے کے 2 رخ. جس طرح 5 پیسے کا سکہ 50 پیسے کا سکہ ہوتا ہے, ادھر سے دیکھو تو بھی 50 پیسے کا, ادھر سے دیکھو تو بھی 50 پیسے کا. تو ایک رخ ہے آئینی, آرٹیکل 245 کا نفاذ جو آپ کر دیں, جو آپ کے ہاتھ میں, اور دوسرا ہے جمہور کے ہاتھ میں. ہم ایک کام کر دیں کہ فوج کو جنگ لڑنی ہے بہت جلد, چند مہینوں کے اندر. میں یہ کروں گا کہ جو پشتے کمزور ہوئے 9 مئی کو, میں اس کو مضبوط کروں. جمہور ہی فوج کا پشتہ ہوا کرتی ہے. میں عوام کو اگر فوج کے ساتھ نہیں کھڑا کروں گا تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. آپ صرف شام اور عراق میں چیک کریں کہ جب یہ حاکم ہوتے ہیں تو پھر یہ کس انداز کے ہوتے ہیں اور پھر کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. پھر غیرتوں کو کندھوں پہ جاتے ہوئے انسانوں نے خود دیکھا ہے. ابھی جو یہ فسائیت انہوں نے مچائی, اگر آپ کی فوج ختم ہو جائے تو ذرا سوچ کے دیکھنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ان کے درمیان آپ کیسے زندگی گزاریں گے. اور اگر آپ میں ہمت ہے تو بے شک عالمی ایجنڈے اور اس دور کے نیازی کی باتوں میں آ کے لگے رہیے. اور واقعی اگر ملک قوم اور آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے, چلو ایک کام کرتے, فوج نہیں ہے جی, روک دیتے ہیں. کراچی کے صحافی بتائیں, ہو از دا نیکسٹ چوائس, ہو از دا نیکسٹ چوائس. تنقید نہیں کرو. میں نے اگر مثال پیش کی ہے تو ایگزامپل تم بھی دو. کس کی طرف دیکھیں, پھر تو جانانازی بچتی ہے بھائی. اللہ ہمیں معاف کرے, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں معاف کرے گا, کیونکہ ہمارے جو کردار ہیں, مکرو کردار جو ہم نے اس ملک کے ساتھ خود ادا کیے ہیں, وہ ناقابل معافی. وائس آف شہداء کے اصول, یہ میں اپنے عقیدت مندوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جیسے ہی اپنا مشن کمپلیٹ کروں گا, آپ سے جو وعدہ کیا اگلا قدم میرا سیاست میں ہوگا. تو آپ جلد سے جلد کوشش کریں نا کہ میں یہ مشن مکمل کر لوں. آپ ساتھ دیں نا. آپ گھروں میں بیٹھ کے چلگوزے کھا کے خالی مزے ہی لے رہے ہیں ابھی تک, تو پھر ایسے مزے آئیں گے نا, تاریخ میں چیخیں نکلیں گی, اور اس چیخیں سننے کے لیے پڑوسی بھی نہیں نکلے گا, کیونکہ آپ کسی کے لیے نکلے ہی نہیں, تو کوئی کیوں نکلے گا. آج شرم آنی چاہیے ہمیں. ہمارے لیے جان دینے والے فوجی, پولیس والے, رینجرز, ایف کے اہلکاروں کے جنازوں میں صرف فوجی وردی میں سپاہی نظر آتے, عوام نظر نہیں آتی. کیا انہوں نے ہمارے لیے قربانی نہیں دی؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم ان کے جنازوں کو پروقار بنائیں؟ اپنے جنازے میں تو بڑی فکر ہوتی ہے, فلاں نہیں آیا, فلاں نہیں آیا, فلاں نہیں آیا. وہ آپ کے لیے مرے نا. روز 30 سے 40 لاشیں اٹھ رہی ہیں, اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ شدت اور حدت اس کی روز بروز بڑھتی چلی جائے. 5 اصول جی ہمارے. جمہوریت ہوگی تو حکمران ذمہ دار ہوگا, اور یہ آج سے لاگو کیا, کیونکہ میں اس 3 ماہ کے عرصے کے اندر اسٹڈی سرکل شروع کروں گا آپ کے نوجوان بچوں کا, بچیوں کا, جو میں نے آئین سیکھا, جو قانون سیکھا, جو سیاست سیکھی, وہ ان میں منتقل کر کے ہزاروں فیصل رضا آبی پیدا کر کے اس ملک کو دے کے جاؤں گا, تاکہ اس ملک سے محبت کا جواز بنے اور فوج کی مضبوطی کا تقاضا مضبوط سے مضبوط تر ہو.
जमहूरियत में हुक्मरान जिम्मेदार होगा, कानून के दायरे से एक कदम आगे नहीं, रियासत के दिए हुए इख्तियार से एक कदम पीछे नहीं। कानून का एहतराम। हम सियासत के लिए नहीं, हम रियासत के लिए काम करेंगे। 13 साल से हम यही कर रहे हैं। कानून की वर्दी का एहतराम वाजिब है। अगर हमने कानून की वर्दी को कमजोर किया तो जो मैं बता रहा हूं वो अब चंद महीनों की मुसाफत पर है। आज तक पंजन पाक का मुझ पे करम है। 12 साल से जो मैंने कहा, मुझे मेरी जिंदगी में उसको हकीकत बनते हुए दिखाया। मैं एक गुनहगार आदमी हूं, मैं शुक्रगुजार हूं पंजन पाक का। और ये याद रखना, जो आज तक हकीकत निकला, आइंदा आने वाली चीजें जो बता रहा हूं वो भी 100% हकीकत है। और जिसको ये पता है 12 साल क्या होना है, तो फिर रास्ता भी उसी को पता है निकलना कैसे। मैं आपको वो रास्ते हकीकत बता के देके जा रहा हूं। फैसल आब्दी अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं है आप लोगों में, जिनसे मेरा मुकाबला है। इस आने के बाद जो मेरे कदम है उस पर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ना, लेकिन मुझे कोई कर्ज नहीं। मैं अपना काम कर गया, जो बचा उसको तेजी से करूंगा और ये करके छोड़ूंगा। कानून भी बराबर का एहतराम देगा। कानून की वर्दी पहनने के बाद अगर जो बदमाश बन जाते हैं उनसे कहेंगे अपनी खाल में आ जाओ। तुम सबसे बड़े कानून की वर्दी के खुद दुश्मन हो। तुम अगर सिविलियंस को एहतराम से पेश आओगे, सिविलियन तुम्हारा एहतराम करेंगे। इस फार्मूले को लगाया जाए। जुर्म का हिसाब मुझसे रियासत ले, गुनाह का हिसाब मैं अल्लाह को कब्र में दूंगा, मुल्ला को नहीं। वो खुद तो बख्शवा ले पहले अपने आप को, वो मुझे क्या बख्शवाएगा। हर काम हर धंधा इस्लाम जरिया माज बनाया हुआ है। ये है टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बटन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मैंने जो कहा वो हकीकत है। सोचना समझना आपका काम है, करें ना करें आपकी मर्जी। पाकिस्तान में ना फैसल आब्दी की कोई जायदाद है, ना कोई बड़ा कारोबार है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए मैंने जरूर सोचा। अब इस नस्लों के इस बेहतरी के अमल को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, ये माएँ अगर उनकी सही तरबियत करेंगी, हम उनको ड्रग्स से बचाएंगे तो ही सेहतमंद माशरा दे सकते हैं। आखिरी असूल, डेथ फॉर ड्रग्स एज सून एज पॉसिबल एट द स्पॉट, शूट इट साइट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब कराची का मेयर भी आ रहा है, ऐलान कर दिया है, तो आप आसिफ जरदारी से क्या उम्मीदें रख रहे हैं? उनको क्या मशवरा देंगे? आपने कौम को और आवाम को सारे सब कुछ जो है मशवरे दे दिए, आने वाले वक्त की आगाही कर दी। तो शॉर्ट सवाल, शॉर्ट, मैं सुन लिया। क्या वो अपना रोल अदा करेंगे? मुझे नहीं पता, उनसे पूछिए। आप तो जाते हैं, उनसे मिलते रहते हैं सहाफी हजरात। मुझे तो उनको छोड़े हुए 10 साल हो गए। मैं जो रोल अदा करेंगे ना उसके बारे में आपको बता दिया। ये जो आने वाले हालात हैं इसमें सियासतदान कोई भी नजर नहीं आएंगे। मुझे जरदारी साहब का नहीं पता, लेकिन बाकी तो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो गिटार मजे लेने वाले 7 बजे के बाद शौकीन, इनका क्या ताल्लुक मैदान जंग से? ये तो मर्दों का मैदान है, गिटारिस्ट का तो नहीं है। तो मर्दों के मैदान में सिर्फ मर्द नजर आएंगे। ये बताएं कि पाकिस्तान की वो जो कोर्ट कमांडर हाउस के घर पे 400 लोग जाते हैं, उनको रोक नहीं सकती। कोर्ट कमांडर हाउस को 200-250 लोग तहस कर देते हैं, उनको नहीं रोक सकती। वो कोर्ट क्या करेगी? आपको बताऊं कि रोका सिर्फ इस सूरत में जा सकता था कि गोली चलाई जाती, और ये मैं आपको बिल्कुल 100% हकीकत बात बता रहा हूं। एक गोली भी चलती ना तो पाकिस्तान की सालिमियत के कल पे लगती। नारा तैयार था, पश्तूनों का कत्लेआम, और उसके बाद ये आग आपको किमाड़ी से लेकर पाड़ा चनार तक लगी हुई नजर आती। मुद्दबराना फैसलों को अगर हम तनकीद का निशाना बनाएं और गैर जरूरी अंदाज में खेलें तो हम अपनी फौज को खुद कमजोर करने में बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं आपको, लेकिन बहुत जल्दी असल जंग आ रही है, ये मैं आपको कंफर्म करता हूं। भरपूर जंग, जिस जंग का नाम है दरूदी बा मुकाबला बारूदी, जिसको 10 साल से मैं आपको बताता रहा हूं, और फैसल आब्दी का असल मैदान ही वो है। 25 करोड़ आवाम को फौज बना के, फौज के शाना बचाना खड़ा करके इस जंग को लड़के तो जीता जा सकता है, तफरीक के साथ नहीं। फिर ये होगा, मेरा क्या है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा उसका भी। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।
کیا ہوئے وہ بھی اسی ادارے کا حصہ تھے؟ سارے اسی ادارے کے حصے تھے بھائی. یہ سیاستدان مچھلی ہے اور ادارہ پانی ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے پاکستان میں. اور سیاستدان تو بالکل ہی پانی کے بغیر نہیں چل سکتا. آج فوج ان کو چھوڑ دے, ان کو چکر آ جائیں گے, ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے, کیونکہ ان کے 90% کام تو وہی کرتے. آج سے نہیں کی بھائی, 2007 سے کر رہا ہوں. 2007 سے نا, لیکن یہی اسٹیبلشمنٹ 2007 سے پہلے بھی اور 2007 کے بعد 2018 میں بھی یہی اسٹیبلشمنٹ تو ہے جس نے اس ملک میں اپنے من پسند لوگوں کو لا کے, یعنی مینڈیٹ کے ذریعے نہیں, مینڈیٹ چوری کر کے. تو آپ کس اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں؟ وہ جن کی آپ, ہاں بالکل, وہ جن کی حمایت آپ کیا کرتے نا بڑے زور و شور سے, ان کو بھی یہی لائے تھے. ان سے پوچھا تھا, میں بھی آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. آپ جس کی حمایتی ہے میں تو جانتا ہوں, میں تو جانتا ہوں. ہم تو بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, ہم بڈھے ہو گئے, آپ تو ابھی بھی جوان ہیں. بھائی یہ بات صحیح کر رہے ہیں, یہ بات صحیح ہے, یہ صحیح بات, بالکل صحیح بات, بالکل ہے. آج اچھا ہاں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. تحقیق کے دوران واضح ہوا کہ آرمی چیف نے ایکسپلور کرنا شروع کیے پاکستان کے خزانوں کو. میں ابھی دیکھیں, میں نے ایک 5,000 ارب ڈالر کا دعویٰ کیا کہ پاکستان ایسٹ کا مالک ہے, تو بھائی آپ اس کو پورا سنیں. اب تک میں نے 58% ریسرچ پہ یہ دعویٰ کیا ہے, 42% باقی ہے. تو 437 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ لائی جا رہی تھی, اس کو روکنے کے لیے تماشا کیا گیا ہے. لیکن ایک چیز اور ہو رہی ہے, ادارے کے اندر سیاست, کاروباری لوگوں کو صاف کیا جا رہا ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, 6 مہینے انتظار کریں. جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو رزلٹ نظر آئے گا, بالکل آئے گا. شفافیت کے عمل کا آغاز ہے, اور میں کوئی نوازا ہوا آدمی نہیں ہے ان کا. میرے پاس تو سیکیورٹی بھی نہیں ہے. 17 آرگنائزیشن کی میں ہٹ لسٹ میں, میرے پاس سیکیورٹی نہیں. لیکن میرے لیے ایک پاکستانی ہونے کا اس سے بڑا تمغہ کیا ہوگا کہ پاکستان کے دشمنوں کی فہرست میں دشمنوں کی سب سے اوپر میں ہوں. الحمدللہ پنجتن پاک کا کرم ہے مجھ پہ. نہیں, میں اپنا مشن کمپلیٹ کروں گا. میں اسی وائس آف شہدا کو, شہدا کے لوائقین, میں شہدا کے لوائقین کے پاس رکھ کے اس پہ اپروول لے کے, اب پارٹی تو یہی ہے, اب پارٹی یہی ہے, پارٹی یہی ہے, پارٹی یہی ہے. حکم چاند بھائی ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد نظر آئے کہ آج کل کوئلے کے انجن میں کام کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے, 18 ووٹ لے کے چیئرمین بنے, 1 لاکھ کے حلقے میں, خدا کو مانے. بس ٹھیک, یہ نالی کچرے کا صاف کرنے کا کام رہ گیا, میئر کا اسی لائق ہے, انہیں کو لگا رہنے دیں یار, سیاست انہیں کو کرنے دو نا. دیکھو میری بات سنو, پاکستان میں منو سلوا بھی آ جائے تو پاکستانی قوم کی فطرت وہ گالی دے گی. اور یہ گالیاں کھانے کے عالمی چیمپئن ہیں, ان کے پاس اس کا ریکارڈ ہے. جتنی خوبصورتی سے یہ گالیاں کھاتے ہیں, آپ اور میں تھوڑی کھا سکتے. تو ان کو گالیاں دینے کے لیے ساتھ چلائیں گے, چلاتے رہیں گے. ہماری کسی سیاسی جماعت سے جھگڑا نہیں ہے, عالمی طاقتوں سے, دنیا کی 17 انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہمارا جھگڑا ہے, لڑائی ہے, دو بدو ہے. ہاں جی, سب کا حصہ ہے, سب کا حصہ ہے, وہ سب کا حصہ ہے نا. آپ سیاسی جماعتوں کا, سب کا, اسٹیبلشمنٹ کا. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عالمی طاقتیں جو رخ دکھا رہی ہوتی ہے, میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ ان کا رخ کیا ہے کہ عمران کو فائدہ ہوگا, لیکن دوسرا رخ کیا ہے, تکفیریت کا بیج وہ ان سے ہی ٹیک اوور کرانا ہے. پاکستان کو ٹیک اوور کرانے کا اصولی فیصلہ یہ میں آپ کو 5 سال سے بتا رہا ہوں, اور یہ میں نے عالمی طاقتوں سے ہی تسخیر کیا. پہلے پاکستان کو طالبان سے ٹیک اوور کرایا جائے گا, اور پھر اس کے ایسڈ سے ایران سے نیشنل وار لڑی جائے گی, جو شیعہ سنی وار کے طور پہ وہ ڈیزائن کر کے بیٹھے ہوئے. نہ پاکستان کو میں ٹیک اوور کرنے دوں گا, نہ اس جنگ میں جانے دوں گا. لیکن اس کے لیے ایک چیز تو ہے نا, ہمیں اپنے خون کے گارے سے اس دیوار کو سیچنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. بسم اللہ, انشاءاللہ جنازہ بتائے گا کون پاکستانی تھا. ہاں حکم, میں بعد میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اس میں.
بھائی جان میں نے آپ کو کہہ دیا اگر انہوں نے مردم شماری نہیں کرائی، افغانیوں کے ووٹ کینسل نہیں کیے، میں آپ کو آواز دوں گا، ہم اس دن احتجاج کے لیے نکلیں گے، واپس نہ جانے کے لیے، واپس ہم اسی صورت میں جائیں گے، یا تو یہ ہمیں مار دیں، قبر میں بھیج دیں، یا پھر ہم پاکستان کو فوج کے حوالے کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے پارلیمانی جمہوریت کو دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد نہیں ہوئی، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، وہ آپس اب کیا کریں، ہو گئی ہے۔ اگر آپ اس کو مردم شماری مانیں گے تو ہو گئی ہے، نہیں مانیں گے تو نہیں ہوئی ہے۔ نہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ میرے گھر پہ اگر شین میم نمبر نہیں ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ دیکھیں شین میم کیا ہوتا ہے؟ شماری نمبر، میم کیا ہوتا ہے؟ مردم نمبر۔ میرا ریکارڈ ہوتا ہے، پھر حلقہ بندی ہوتی ہے، پھر اسی پہ ووٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ ہم یہاں کہتے ہیں کہ جو جس علاقے کا ہے اس کا ووٹ وہاں رجسٹر کر دو، آسان کام ہے۔ اس کے بعد آپ الیکشن کراؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ کی ماں نے دودھ پلایا نا، تو پھر آپ الیکشن کرا کے دکھاؤ۔ اب آ گئے میدان میں، اب آپ کو بتائیں گے عوام کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ آپ کراچی کی عوام کے حقوق لینے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاست کی ضرورت نہیں ہے، اقتدار کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ماں بہنیں اور بزرگ میرا ساتھ دیں، میں ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے ہر چیز نکال کے لاؤں گا۔ میں نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں کراچی کے پاس اتنے وسائل ہیں، کراچی کسی کی بھیک پہ چلے بغیر پورا پاکستان پالتا ہے، تو کراچی کراچی زندہ باد۔ جی آپ نے سپریم کورٹ سے 100 نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، بالکل کیا ہے، بقول آپ کے اسی سپریم کورٹ اس میں 16 ججز سے کیا ہے، ریسٹ آف ججز سے کیا ہے۔ اسی سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف ATA کے تحت FIR درج کی، 3 ججز نے کی تھی، اور وہیں سے آپ کو 3 ججز نے کی تھی، 3 ججز۔ تو اب آپ اسی کورٹ سے 100 نوٹس کا مطالبہ، میں آپ کو بتا آپ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ کو انصاف ملے۔ میں بتاتا ہوں، دیکھیں 3 ججز تھے، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الحق، لیکن باقی خاموش تھے کیونکہ FIR سپریم کورٹ بلڈنگ سے آ رہی تھی، تو اس میں پھر سب آ گئے۔ تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ تو اپنے ماتھے پہ لگے کلنک کا ٹیکہ دھو دیجئے نا، ایکشن لے کے مجھے انصاف دے دیجئے۔ میں انصاف کے اداروں کو کمزور نہیں کروں گا، نہ تذلیل کروں گا۔ جو کانسٹیٹیوشنل اوتھ پہ ججز ہیں ان کا احترام کریں گے، لیکن اگر انہوں نے میرا نہیں مانا تو پھر بھائی یہ اہتمام حجت ہے، کل کو آپ شکایت نہ کہنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر جو ہوگا وہ دنیا دیکھے گی اور تضییق کا باعث بنے گا۔ 182 تعزیرات پاکستان کے تحت دائر کی جانے والی دفعہ، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، یہ وہ عالمی تماچا ہوگا جس کے بعد رینکنگ میں آپ آخری نمبر پہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو انصاف کر دیجئے۔ کیوں؟ مجھ سے معافی حق نہیں؟ کیا میں پاکستانی نہیں؟ کیا میں نے قانون کا احترام کیا؟ 12 سال آپ کی سپریم کورٹ نے میرے سے زیادتی کی ہے، 12 سال سے مجھے زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، برباد کر دیا گیا، دہشت گرد بنا دیا گیا، 3 بار جیل پھینک دیا گیا، 21 مقدمے قائم کر کے مجھے فائنینشلی تباہ کر دیا گیا۔ تو معافی بھی اگر آپ نہیں مانگ سکتے تو پھر تو الامان ہوگا۔ پھر نہیں مانگیں گے تو آپ جان لینا نسلی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد دیکھا۔ سیاست بھی یعنی کہ اپنا خراب ہے، عدالتیں بھی خراب ہے، سب خراب ہے، لیکن ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ ہماری بہت اچھی ہے اور اس کو سلامت رکھیں، یہ چیزیں ہماری زندگیاں ہیں، یہ ہم مانتے ہیں اور حقیقت ہے۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ آج کراچی کے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے باہر آ جائے۔ میں نے کب کہا؟ ایک ہے میری بات سنیں، جس جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ 25 کروڑ پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاک افواج کے ساتھ پاکستانی 25 کروڑ عوام کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، پاک افواج بنانا چاہتے ہیں 25 کروڑ عوام کو، تو اپنی پاکستان افواج کو جس عوام کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں ان سے یہ بھی گزارش کر دیں پانی پہنچا دیں، آٹا پہنچا دیں، چینی پہنچا دیں، ان کی زندگیوں کو بچا دیں۔ دیکھیں یہ میں سنیں، ٹھیک بات صحیح ہے، آپ گزارش سنیں نا۔ دیکھیں نا یہ کام تو حکمرانوں کا ہے نا، تو پھر ایک کام کرتے ہیں پہلے حکمرانوں کو صاف کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار دیتے ہیں، پھر ان سے شکایت کریں گے۔ لیکن پھر بھی آپ قابل احترام وزیر اعظم تو انہی کو کہتے ہیں نا، یہ بھی تو سب جانتے ہیں نا، آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو پتہ ہے کون ہے مورے۔ تو پھر اس کو جمہوریت تو نہ کہنا، اس کو جمہوریت پہ لعنت بولے نا۔ اگر مور ہے تو پھر جمہوریت تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، تو پھر فارغ کرتے ہیں جو ہے۔ یہ نام میں آج جمہوریت رکھ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ لاشی دینی ہے۔ 7 افراد کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا پارا چنار پہ، آج تک کوئی تعزیت کے لیے نہیں گیا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے۔
کیا ان کا تعلق ایک فرقے سے ہے؟ اس لیے کہ وہ استاد تھے، کراچی کا استاد مارا جائے، سول سوسائٹی میدان میں پالا چنار کا استاد مارا جائے تو وہ شیعہ ہو؟ تو پھر ایک کام کر لیتے ہیں، ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، خوشی اور غم اپنا اپنا. ہم تو لڑنے میں ہمارے پاس تو 1400 سال کا تجربہ ہے، آپ بانسری بجائیں گے خالی. پھر اگر اس طرح چلنا ہے تو پھر ایسے چلتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. ہم سب ایک ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، 2-3 مہینے میں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. بچہ یہ بولے گا کہ آپ فوج کو دے دو، تو جب نقصان کر کے دینا ہے تو صحیح وقت پہ دے دو. دیکھیں سندھ میں جو افغانی ہے نا، وہ کوئی زبردستی تو نہیں آیا نا. 100 روپے کی چیز کو آپ نے 200 روپے میں خود بیچا ہے. جب اپنی زمین کو ڈبل قیمت پہ خود حوالے کر دو گے تو فلسطینیوں کی طرح بعد میں ایسے ہی شور ہوتا ہے. فلسطینی بھی اب یہی باتیں کرتے ہیں، پہلے ڈبل میں بیچتے تھے. اچھا، قدیم بزرگوں کا قول ہے، سندھ تجھے قندھار سے خطرہ ہے. تو تاریخ کا مورخ لکھے گا سندھ پہ قندھار کا قبضہ اس دور کی پیپلز پارٹی نے کروایا. شناختی کارڈ اس نے بنائے 10-10 ہزار روپے میں. تاریخ میں اس سے سستی نیشنلٹی کسی کو نہیں ملی، اور آئینی ترمیم کے ذریعے ووٹ دے کے اس مردم شماری کو مستحکم کر دیا گیا. میرا مطالبہ تخت تلخ تو بہت ہے، اس پہ مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو پھر میں یہ تصور کر لوں گا آپ پہ یہ، مطلب اس قوم پہ یہ اللہ کی لعنت اور عذاب ہے. پھر عذاب کے بیچ میں کوئی نہیں آتا، پھر بھگتے ہیں. میری اکیلے کی جنگ تھوڑی ہے، مزے آپ لوگ کے بھی لگے ہوئے. لاتی تھی 6 مہینے بعد، ابھی 30%. ہاں، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ اگر مجھے سیاست میں آنا ہوتا تو 10 سال میں یہ جیلیں کیوں کاٹتا بھائی. 2 الیکشن آئے نیشنل، 3 آئے بلدیات کے، میں کہیں نظر نہیں آیا. میرا مقصد تو الیکشن ہے ہی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں درودی بامقابلہ بارودی میرا میدان ہے، اس سے فارغ ہو کے آؤں گا. بچا تو غازی بن کے آ جاؤں گا. پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ سیاسی جراثیم تو آپ لوگوں میں سے ہم میں سے ختم نہیں ہو سکتے نا. آپ لوگ کو اگر ڈکیت بھی لوٹ چلا جائے، آپ میرے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں ہمیں ڈکیت نے لوٹ لیا، ہمارے لیے آواز اٹھاؤ. تو یہ تو نہیں ختم ہو سکتا. لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہر چیز کے اندر چینج کا عمل آتا ہے. ہم اس چینج کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم ادارے میں آنے والی چینج کے سپورٹر ہیں، بہتری کی طرف سوچتے ہیں. اور ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ اگر فوج کے علاوہ کوئی دوسری چوائس آپ لوگ کے ذہنوں میں ہے تو مجھے بتائیے، میں اس پہ ضرور غور کروں گا. 15 سال ظلم ہے. زیادتی تو وہ ہوتی ہے کہ 2 دن کے لیے تحریک انصاف کو پکڑا اور ضمانت دے دی. مجھے تو پنجروں میں بند کر کے زہر دیا گیا یار. یہ کہتا ہے زہر دے دیا جائے گا، زہر دے دیا جائے گا. بھائی تو دیتا ہے لوگوں کو، کبھی تو تجھے یہ خطرہ ہے کہ تجھے بھی دے دیا جائے گا. جی ملک میں تو مارشل لا نافذ ہو چکا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ پنجاب اور کے پی کے میں مارشل لا ہی تو لگا. مارشل لا کسے کہتے ہیں؟ مارشل کے قانون کو. آرٹیکل 245 سے جمہوری لگاتے ہیں اور ٹیک اوور کر کے جنرل لگاتا ہے ملٹری کورٹ. میں نے نظام انصاف کے متبادل کا راستہ بتایا ہے. مارشل لا کو گالی نہ بنائیں. مارشل لا کہتے ہیں مارشل کی کورٹ، قانون. ٹیک اوور الگ چیز ہے، ٹیک اوور الگ چیز ہے. آئی نہیں جمہوری. ایوب خان کے دور میں جو سلسلہ شروع ہوا پاکستان ٹوٹ گیا. ضیاء الحق کے دور میں جو سلسلہ شروع ہوا اس جنگ کا پاکستان آج تک ہم یاد بھولت رہے. اور جو آپ کی باتوں کا سلسلہ وانی صاحب وہ بھی ہے. پرویز مشرف کے جو مارشل لا آیا اس سے پاکستان کو جنگ میں ہوتا وہ بھی ابھی تک شارٹ پاکستان نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حوالے کر دو پاکستان کو. نہیں تو آپ کے جمہوریوں کے حوالے کر دیتے، پھر چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟
میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں نا. اچھا کریں. ان 3 ادوار میں جو پاکستان ٹوٹا، پاکستان جنگ میں گیا، پھر پاکستان تیسری جنگ میں گیا. اگر جمہوری تسلسلات چلنے دیتے تو اگر یہ چوتھے آ گئے تو خدا نہ ایک منٹ. تیسری جنگ کون سی ہے بھائی؟ وار اگینسٹ ٹیررزم. مطلب لال مسجد والوں کو یہی الفاظ تو سپورٹ کر کے آج تکفیریت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. بھائی کس نے کا بعد میں ہوئی؟ پہلے یہاں پر امام بارگاہ حیدری میں، امام بارگاہ علی رضا میں دھماکے ہوئے. مطلب ان کو انسان سمجھنا ہی نہیں ہے پارا چنار کی طرح آپ لوگوں نے. یہ میں نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام بھی کہیں کو یہ دو طرفہ ایک پتہ نہیں دو طرفہ نہیں ہے میاں. ابھی نکالتے ہیں یہ. چلو ایک کام کرتے ہیں، چھوڑو علماء کو، دو طرفہ کو چھوڑو. ایک کام کرتے ہیں نا، چھوڑیں دو طرفہ کو ہٹا دیتے ہیں، علماء کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اب کام کرتے ہیں ریاست پہ جنہوں نے حملہ کیا وہ کون تھے. تو ایک کام کرتے ہیں، ان کے نکالتے ہیں اور ان کے فرقے چیک کر لیتے ہیں. وہ کون سے پتہ چل جائے گا کہ ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے، سب پتہ چل جائے گا. میرا سوال یہی ہے، میرا جواب یہی ہے. آپ جمہوریت کے دور میں جی رہے، آپ جی رہے جمہوریت کے دور میں. چھوڑ دیں نا، ابھی وار آن ٹیرر ہے بھائی جان. اس وقت مقابلہ تھا کنٹوٹو سے، اب مقابلہ ہے ملیٹنسی سے. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. تھینک یو.